کام کرنے والوں سے حسد ہوتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب اندر سے ایمان چلا جائے گا، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھیں گے، مرے گا مرے گا کوئی نہیں. اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اسٹیج پر جو آج بول رہے ہیں نا، یہ بولنا بھی آپ کا جرم ہو جائے گا. سر پہ کفن باندھ کر جو میدان میں آئے گا وہ اپنا عقیدہ بچائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میں بہت ہی پیارے، بہت ہی مخلص، اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایک ٹائٹل لگ گیا ہے وہ مرتے دم تک اتر نہیں سکتا آپ سے. کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے فلاں فصیح اللسان خطیب، مقرر شعلہ بیان کہہ جاتا ہیں لوگ کسی کو، لیکن حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر فاروقی صاحب، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ محافظ ختم نبوت کا ٹائٹل لگ گیا ہے. اور این قوت بزور بازو نیست تا نبخشت بخشندہ خدا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے. اور یہ بات ذہن نشین رکھی ہے. مجھے دو چار ساتھیوں کی جو بات سنی کہ فلاں حسد کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کرنے والوں سے حسد ہوتا ہی ہے. کام کرنے والوں سے حسد ہوتا ہے، کبھی ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں، جب آپ کی پہلی جلد آئی ہیں اور اس پر آپ نے اتنی محنت کی ہیں تو اس جلد کی قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اضافہ کیا کہ دوسری جلد بھی آ گئی. اور یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوران طالب علمی بھی بندہ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ ہمت کرے، حوصلہ کرے اور کوشش کرے، سستی اور کاہلی قریب نہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کام لے لیتا. اللہ جل شانہ تو مرغی کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا. ہمیں بزرگوں نے پڑھاتے وقت یہ پڑھایا ہے کہ 20-22 دن انڈوں پر بیٹھتی ہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شعور پیدا کرتا ہے کہ کس انڈے کے اندر چوزا ہے، کس کے اندر نہیں ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہیں. آپ نے بڑی کاوش کی ہیں، بڑی محنت کی ہیں. اور مجھے جیسے میرے خیال میں بات کہی انہوں نے تنولی صاحب سے پہلے، میرے خیال میں انہیں یہ کہا کہ ادارے کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر جن نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے ان کو باقاعدہ بلایا جائے، ان کو باقاعدہ اپریشیٹ کیا جائے ان کے اعزاز میں. تو یہ میں پہلے قدم اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مشاورت کریں گے. ہم چونکہ جہاں سے ان نے قدم اٹھایا ہے، ہم جامع شب جمال میں انشاءاللہ العزیز ایک بھرپور پروگرام، شاہ نشان تو ختم نبوت کے محافظوں کا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ العزیز جامع شب جمال میں انشاءاللہ العزیز بھرپور پروگرام کریں گے. اور برق صاحب کو چونکہ میں بڑی دیر سے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے نا ان کی کتاب دیکھی تو اس کتاب کے اندر حاجی اشرف صاحب کا نام تھا. ان کی کتاب دیکھی تو حاجی اشرف صاحب کا نام تھا. تو میں نے پھر حاجی اشرف صاحب سے پوچھا، میں کہ ان بندے کو تو میں جانتا ہوں. تو اس وقت سے ہی تعارف ہے. ماشاءاللہ ختم نبوت پہ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں بہت ہیں. اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو، آپ نے تو تاریخ پڑھی ہے. برق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ خطیبانہ انداز میں بیان کر لیا کہ لاہور کی سڑکیں خشک ہو گئی ہیں، سرخ ہو گئی. اب سرخ نہیں ہوگی. اب اندر سے ایمان چلا جائے گا، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھیں گے، مرے گا مرے گا کوئی نہیں. اس لیے خاموش نہ رہنا. خطرناک ماحول تیار ہو رہا ہے. اور میں کل پرسوں جی کسی جگہ پہ علماء کی مشاورت کے بعد جو چیز تیار ہو گئی ہے، میں ساری چیزیں پڑھ رہا تھا کہ کیا سے سین کروایا گیا. اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اسٹیج پر جو آج بول رہے ہیں نا، میرے جملہ اپنے پاس رکھ لینا محفوظ کر کے. یہ بولنا بھی آپ کا جرم ہو جائے گا. بچے گا وہی جو حق ختم نبوت کا مکمل مطالعہ کرے گا اور انشاءاللہ العزیز سر پہ کفن باندھ کر جو میدان میں آئے گا وہ اپنا عقیدہ بچائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر کو اللہ جل شانہ مزید ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔